بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم تمام لوگوں کا خالق، مالک، رازق ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو ہمارے نبی، آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی انتھک کوشش سے آج ہم سب اسلام کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کی رحمتیں نازل ہو تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، جنہوں نے دین اسلام کے اس رحمت کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیا۔ محترم بزرگوں، دوستوں، معزز نوجوان بھائیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد میں نے قرآن مجید کی ایک آیت آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اے نبی، یقیناً ہم نے آپ کو 7 آیتیں، جو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں اور قرآن عظیم قرآن ہم نے تم کو عطا کیا ہے۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم. ان مشرکوں کی طرف رشک کی نظر سے، للچائی ہوئی نظر سے مت دیکھو۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم ولا تحزن علیہم، اور ان کے ایمان نہ لانے پر تم غم نہ کرو۔ واخفض جناحک للمؤمنین، اور اپنے پر کو مومنوں کے لیے بچھا دو۔ محترم حضرات اور خواتین اسلام، اس آیت سے کریمہ سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو تسلی دیتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ اے نبی، اے صحابہ، ہم آپ کو 2 عظیم نعمتوں سے ہم تم کو نوازے ہیں۔ پہلی نعمت یہ ہے کہ سورہ فاتحہ، جس میں 7 آیتیں ہیں اور یہ 7 آیتیں بار بار دہرائی جاتی ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کا تمہیں احساس ہونا چاہیے۔ اور دوسری نعمت اللہ کہتا ہے
کہ ہم نے تم کو قرآن عطا کیا ہے، عظیم قرآن ہم نے تم کو عطا کیا ہے، یہ دو نعمت سے ہم نے آپ کو نوازا ہے، اس لیے تم مشرکوں کے پاس جو دولت ہے، جو خزانہ ہے اور جو دنیاوی ساز و سامان ہے، تم اس کی طرف رشک کی نظر سے مت دیکھو۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، دعوت دین کے بعد، تبلیغ کے بعد بھی یہ لوگ اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں، مومن نہیں ہو رہے ہیں، ایمان نہیں لا رہے ہیں، آپ اس پر رنجیدہ کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ مومنوں کے لیے اپنے پر کو بچھا دیجیے۔ محترم حضرات، اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دو عظیم نعمتوں سے نوازا ہے۔ پہلی نعمت سورۃ الفاتحہ ہے، ایک بہت ہی عظیم سورت ہے، اس سورت کے کئی نام ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ قرآن کی ماں ہے، اور اسی طرح اس سورت کا نام سورہ شفا بھی ہے، فاتحہ بھی ہے، کئی نام ہیں اس سورت کے، تو ایک بہت ہی عظیم سورت ہے۔ اور دوسری نعمت جو اس میں جو تذکرہ ہوا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قرآن مجید، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس آیت کا پس منظر، سیاق، پس منظر کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، جب ہم دیکھتے ہیں تفسیر کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، معلوم ہوتا ہے یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مکے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فقر و فاقہ کی زندگی گزار رہے تھے، تکلیف اور مشکل سے زندگی بسر ہو رہی تھی، اور اس کے مقابلے میں مشرکوں کی تجارت بہت عروج پر تھی، دولت اور خزانہ ان کے پاس بہت زیادہ تھا۔ تو ایسے صورت میں کبھی کبھار ان کو یہ شک ہوتا تھا کہ ہمارے پاس حق ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، لیکن پھر بھی ہم فقر و فاقہ کی زندگی سے ہم گزر رہے ہیں، اور ان مشرکوں کے پاس دولت ہے، خزانہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ ان لوگوں کے پاس جو کچھ دولت ہے، جو کچھ خزانہ ہے، وہ ایک دن فنا ہونے والا ہے، لیکن تمہارے پاس جو سورۃ الفاتحہ ہے اور جو قرآن عظیم ہے، یہ ختم ہونے والا خزانہ نہیں، بلکہ یہ ہمیشہ رہنے والا ہے، تم کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہیں کامیابی سے ہمکنار کرنے والا ایک اہم خزانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو محترم حضرات، آج میں اسی قرآن عظیم کیا ہے اور اس قرآن عظیم سے ہمارا کیا تعلق ہے، اسی پر میں کچھ باتیں آپ کے سامنے آج کے دن عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مسلمانوں کی طاقت ہے، قرآن مسلمانوں کی دولت ہے، قرآن ہماری کامیابی کا راز ہے، قرآن مجید ہمارا ہتھیار ہے، ہمارا سہارا ہے، قرآن مجید ہماری کامیابی کا راز ہے۔ یہ بہت ہی عظیم کتاب ہے۔ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ کا مطالبہ کیا کہ اے نبی، اے محمد، اگر تم یہ کہتے ہو کہ میں سچا نبی ہوں، تم کوئی میراکل، کوئی معجزہ بتاؤ کہ جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ تم واقعی حقیقت میں تم نبی ہو۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام جب لاٹھی پھینکتے تھے تو وہ لاٹھی اژدھا بن جاتی تھی، اور جب اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈالتے اور گریبان سے اپنے ہاتھ باہر نکالتے تو ہاتھ بہت ہی سفید اور چمکیلا روشن ہو جاتا تھا۔ تو اس طرح مشرکین مکہ نے پیارے نبی سے معجزہ طلب کیا۔ اگرچہ کہ علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 1000 معجزات عطا کیے، اور بعض کہتے ہیں کہ 3000 معجزات سے اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا، لیکن سب سے بڑا معجزہ، ان سارے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ جو اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، یہی وہ قرآن مجید تھا۔ قرآن مجید پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت مشرکوں کو ان کی عربی زبان پر ان کو فخر تھا، ان کو ناز تھا، اور وہ کہتے تھے ہم ہی عرب ہیں، ہم ہی بول سکتے ہیں، ہمارے علاوہ جتنے بھی قومیں ہیں وہ سب گونگے ہیں۔ ان کو اپنی زبان پر ناز تھا، ان کو بہت فخر تھا کہ وہ بہت ہی فصیح و بلیغ زبان بولتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے چیلنج کیا، کہا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدہ فأتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تم کو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معجزہ پر شک ہے، قرآن پر شک ہے، ڈاؤٹ ہے، تم کوئی ایک ایسی صورت پیش کرو جو قرآن مجید میں موجود ہے۔ بہت کوشش کی، لیکن کوشش میں ناکام رہے، اور یہ چیلنج آج تک بھی باقی ہے اور قیامت تک بھی باقی رہے گا۔ کوئی ایسا آدمی پیدا ہوگا ہی نہیں
جو قرآن کی طرح کوئی ایک صورت پیش کرے. ایک صورت تو دور کی بات بلکہ ایک آیت بھی وہ پیش نہیں کر سکتا ہے. اگرچہ وہ اپنے مدد کے لیے کسی کو بھی بلا لیں اور کسی سے بھی وہ مدد حاصل کر لیں، لیکن قرآن کی طرح کوئی ایک صورت نہیں پیش کر سکتا ہے، قرآن کی طرح کوئی ایک آیت نہیں پیش کر سکتا ہے. تو یہ ایک معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا. ایک بہت ہی بابرکت کتاب ہے. اس کا پڑھنا برکت ہے، اس کا سننا برکت ہے، اس پر عمل کرنا برکت ہے. آج ہم زندگی میں جو ہم برکت سے محروم نظر آتے ہیں، کمانے کے باوجود بھی ہماری کمائی میں برکت نہیں، شادی ہونے کے بعد بھی شادی شدہ زندگی میں خیر و برکت کی کمی پائی جاتی ہے. ہر جگہ وقت میں برکت نہیں، زندگی میں برکت نہیں. یہ وجہ یہی ہے کہ ہم کتاب سے، قرآن سے ہمارا رشتہ کم ہو گیا ہے. یہ بہت بابرکت کتاب ہے. ھذا کتاب انزلناہ مبارک، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ایسی کتاب ہے، یہ بہت ہی بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے. سبحان اللہ، یہ بہت بابرکت کتاب، ایک انقلابی کتاب ہے، انقلابی کتاب. یہ بہت چینجز لانے والی کتاب ہے، کوئی معمولی کتاب نہیں. یہ میرے اور آپ کے رب خالق ارض و سماوات کا کلام ہے. یہ اللہ نے بات کیا ہے اور اس کو جبرائیل نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک انہوں نے اس کو پہنچایا ہے. یہ اللہ کا کلام ہے. ایک ایک لفظ جو ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید سے، یہ اللہ کے الفاظ ہیں. اللہ نے اس کو براہ راست جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ہمارے نبی کو پہنچایا، اور ہمارے نبی صحابہ کے ذریعے سے ہم تک یہ کلام پہنچا ہے. یہ اللہ کا پاکیزہ کلام ہے، بہت ہی انقلاب پیدا کرنے والا کلام. جو اگر گنہگار آدمی یہ کتاب پڑھتا ہے تو وہ نیک بن جائے گا. خائن، خیانت کرنے والا یہ کتاب پڑھتا ہے، سمجھتا ہے تو وہ امانت دار بن جائے گا. اگر کوئی انسان جو چوری کرتا ہے، لٹیرا ہے، اگر یہ کتاب پڑھتا ہے تو وہ سچا اور امانت دار ہو جائے گا. اگر کوئی بے نمازی ہے، والدین کا نافرمان ہے، تو یہ کتاب اگر پڑھتا ہے تو وہ نمازی ہو جائے گا، والدین کا فرما بردار ہو جائے گا. اگر کوئی شخص جو قوم کے لیے، ملک کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے، ایسا شخص قرآن مجید پڑھے گا، سمجھے گا، عمل کرے گا تو وہ قوم اور ملت کے لیے نفع بخش ہو جائے گا. ایک انقلابی کتاب ہے. میں ایسی زبانی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تاریخ گواہ ہے، تاریخ، ہسٹری گواہ ہے کہ عرب کی قوم یہ قرآن مجید کے سب سے اولین مخاطب ہیں. سب سے پہلا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عرب کے لوگوں سے مخاطب ہوا ہے. قرآن جب نازل ہوا، عرب کے لوگ بہت بدو تھے، وہ اونٹیں چراتے تھے اور ہر قسم کے تہذیب سے بہت ہی دور تھے. ادب، احترام، اخلاق کوئی چیز نہیں تھی. شراب کے عادی تھے، زناکاری، فحاشی. اپنی بچیوں کو، زندہ بچیوں کو زمین میں دفن کر دیتے تھے. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے وہ پتھر دل ہو سکتے ہیں. معمولی بات پر زمانے تک جنگ کرتے تھے. ایک واقعہ قصہ ہے کہ دو آدمی جاہلیت میں، دونوں آدمی آپس میں گھوڑے کا مقابلہ کیے. ایک کا گھوڑا دوسرے سے آگے بڑھ گیا تو اس بنا پر تقریباً کئی سال تک ان کے درمیان جنگ چلتی رہی. سبحان اللہ، دیکھیں کتنے وہ لوگ تہذیب سے، اخلاق سے دور تھے. ایسے لوگوں پر یہ قرآن نازل ہوتا ہے. سبحان اللہ. دیکھیے صحابہ جو کوئی چیز نہیں جانتے تھے، قرآن سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، غور کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں. یہ اونٹوں کے چرانے والے جو تہذیب سے، ثقافت سے دور تھے، آج دنیا کے لیے رہنما اور آئیڈیل بن گئے. آج ہم کہتے ہیں اگر تم کسی انسان کی طرح زندگی بسر کرنا چاہتے ہو تو صحابہ کی طرح زندگی بسر کرو. وہ صحابہ تہذیب سے ناآشنا تھے، ان کو کوئی چیز نہیں معلوم، والدین کا کوئی احترام نہیں معلوم، بیوی بچوں کا کوئی حقوق نہیں معلوم، لیکن قرآن کی وجہ سے وہ ہمارے لیے ایک آئیڈیل اسوہ بن گئے. تو ایک بہت ہی انقلاب کتاب ہے. محترم حضرات، آج ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں، بہت افسوس ہوتا ہے کہ قرآن کا رشتہ بہت کمزور ہو گیا ہے. قرآن سے ہمارا جو لگاؤ، جو تعلق، جو محبت ہونی چاہیے، وہ محبت آج نظر نہیں آ رہی ہے. صرف رمضان کے موقع پر ایک روٹین، ایک عادت کے طور پر ہم قرآن چھوتے ہیں اور بس اسی کے بعد درس، کچھ بیان سنتے ہیں اور اس کے بعد قرآن کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے. ہم دنیا کی چمک دمک میں غرق ہو گئے ہیں. ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ گویا کہ ہم دنیا میں ہمیشہ کے لیے آئے ہیں. ہمارا قرآن سے رشتہ نہیں، اللہ سے رشتہ بھی کمزور ہو گیا ہے.
اللہ سے رشتہ کمزور ہونے کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ اللہ کے کلام سے ہم دور ہو گئے. اسی لیے سلف میں سے کسی نے کہا جب میں اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں, جب میں اللہ کی بات سننا چاہتا ہوں تو میں اس کا کلام پڑھتا ہوں, جب میں اللہ کی بات سننا چاہتا ہوں تو میں اس کا کلام پڑھتا ہوں, اور جب میں اپنی بات کو اللہ کو سنانا چاہتا ہوں تو میں نماز پڑھتا ہوں. تو قرآن اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج قرآن الماری کی زینت بن گئی ہے, جزدانوں کی زینت بن گئی ہے, پڑھتے نہیں, چھوتے نہیں, غور و فکر نہیں کرتے ہیں. تو میں آج اسی موضوع پر کیسے ہم قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کر سکتے ہیں, میں چند باتیں بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دیکھیے, سب سے پہلی بات قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے, مکمل ایمان ہونا چاہیے. ہم زبان سے, دل سے اقرار کریں کہ قرآن مجید میں اللہ نے جو کچھ کہا ہے وہ برحق ہے, وہ سچ ہے, اگرچہ کہ ہم اپنی عقل سے اس کو نہ سمجھ سکیں, اگرچہ کہ سائنس اس کی تصدیق نہ کرے, لیکن پھر بھی میرے رب نے کہا ہے, میرے خالق نے کہا ہے, خالق ارض و سماوات نے کہا ہے, میں اس پر دل و جان سے میں ایمان لاتا ہوں کہ اللہ نے جو کچھ قرآن مجید میں کہا ہے وہ سچ کہا ہے. ومن اصدق من اللہ حدیثا, کہ اللہ فرماتا ہے اللہ سے بڑھ کر سچ بات کون کہہ سکتا ہے, اللہ ہی سچ بات کہہ سکتا ہے, اللہ سے بڑھ کر کوئی سچ بات کہنے والا نہیں ہے. اس کا یہی مطلب ہے. تو اللہ قرآن میں جنت کے بارے میں کہتا ہے, جہنم کے بارے میں کہتا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا, قیامت کا دن وہ آ کر رہے گا, اس میں کوئی شک نہیں. تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ نے قرآن میں جو کہا ہے بالکل سچ کہا ہے, قیامت ضرور آئے گی. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل, کہ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو, تم اللہ پر ایمان لاؤ, رسول پر ایمان لاؤ, اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے. تو سب سے پہلا حق جو قرآن مجید کا ہم پر ہے کہ ہم اللہ کی کتاب پر مکمل طریقے سے ہم ایمان لائیں, کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات جس سے ہم قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کر سکتے ہیں وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت, خوب تلاوت کرنی چاہیے. ہمارا روزینہ ہر دن قرآن مجید کی تلاوت کے بغیر گزرنا نہیں چاہیے. کوئی بھی دن ایسا نہ ہو, جس طرح ہم واٹس ایپ دیکھنا کبھی نہیں بولتے ہیں, کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہم نے اپنا فیس بک, واٹس ایپ چیک نہیں کیا ہو, ایسا کوئی دن نہیں. تو بالکل اس سے زیادہ کوئی دن بلا ناغہ ایسا نہیں گزرنا چاہیے جس میں ہم نے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی ہے. قرآن مجید کی تلاوت بہترین عبادت ہے, سب سے افضل اعمال میں سے ایک عمل ہے. ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. قرآن مجید کی تلاوت کرنے پر ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, ایمان بڑھتا ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے الایمان ینقص بطاعت اللہ, الایمان یزید بطاعت اللہ وینقص بمعصیت اللہ, کہ اللہ کہتے ہیں کہ ایمان اللہ کی اطاعت سے بڑھتا ہے, اور ایمان میں کمی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے. تو قرآن مجید کی تلاوت ایک بہترین نیکی ہے کہ قرآن مجید پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ایمان اضافہ ہوگا. تو قرآن مجید کی تلاوت ہمیں کرنی چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے انداز میں قرآن تلاوت کرتے تھے, تجوید کے ساتھ, ترتیل کے ساتھ تلاوت کرتے تھے. برا بن عازب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی, اور آپ نے مغرب کی نماز میں سورہ 3 آپ نے تلاوت کی. برا بن عازب کہتے ہیں کہ سبحان اللہ, میں نے اپنے زندگی میں اللہ کے رسول سے بڑھ کر سب سے بہترین تلاوت کرنے والا میں نے اس سے بڑھ کر میں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے. سبحان اللہ. تو اس طریقے سے ہمیں قرآن مجید کی ہمیں تلاوت کرنی چاہیے. عمر کے کسی بھی مرحلے میں ہوں, چھوٹے ہوں, جوان ہوں, بوڑھے ہوں, کوئی بات نہیں, عمر کے کسی بھی مرحلے میں قرآن پڑھنا سیکھنا چاہیے. قرآن پڑھنا سیکھنا چاہیے, شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. علم حاصل کرنے میں حیا نہیں ہونا چاہیے. علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے. اگر قرآن پڑھنا نہیں سیکھے ہیں, بچپن میں سیکھے نہیں ہیں, بوڑھے بھی ہو گئے, کوئی بات نہیں, ہم کسی استاد سے وقت لیں اور سیکھنے کی کوشش کریں. صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 10 آیتیں اللہ کے رسول کے پاس سیکھتے تھے, حالانکہ ان کی عمر بڑی تھی, پھر بھی اللہ کے رسول کے پاس 10 آیتیں سیکھتے تھے. جب وہ 10 آیتیں اچھی طرح سمجھ جاتے
اور اس پر عمل کرتے، پھر دوسری 10 آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے تھے۔ اگر پڑھ نہیں سکتے ہیں تو کم سے کم سننا چاہیے۔ قرآن سننا بھی ایک عبادت ہے، قرآن سننا چاہیے۔ ہمارے گھروں میں، ہماری گاڑیوں میں، دکانوں میں قرآن کی آواز آنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ اے عبداللہ بن مسعود، تم قرآن پڑھ کر سناؤ۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، کیا میں پڑھ کر سناؤں؟ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں ہاں، قرآن تو آپ پر نازل ہوا، آپ پڑھیں اور میں سنوں، مجھے یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا احب ان اسمع من غیری، میں چاہتا ہوں، مجھے پسند ہے کہ میں دوسروں سے قرآن سنوں۔ تو عبداللہ بن مسعود قرآن پڑھتے ہیں، سورہ نساء کی تلاوت شروع کرتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب اس آیت پر پہنچتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ اللہ کہتا ہے کہ اے نبی کیسا ہوگا وہ وقت، یاد کیجئے کیسا سما ہوگا وہ وقت، کیسا منظر ہوگا وہ وقت، ہم تم کو گواہ بنا کر تم کو لے آئیں گے قیامت کے دن، کہ اللہ تعالیٰ پیارے نبی کو گواہ بنا کر لے آئے گا قیامت کے دن کہ میرے نبیوں نے کیا اپنی قوموں کو دین کی دعوت دی یا نہیں دی، اس معاملے پر، اس بات پر نبی کو گواہ بنا کر لے آئے گا۔ تو یہ آیت جب پڑھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو یہ ہے قرآن مجید کی تلاوت کا اثر۔ تو ہم قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کر سکتے ہیں قرآن کی تلاوت سے۔ تیسری بات یہ ہے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ قرآن کتاب تلاوت نہیں ہے، صرف قرآن تلاوت کر لیے، پڑھ لیے، یہ کافی نہیں ہے۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت۔ اللہ کہتا ہے ہدی للناس، رمضان کے مہینے میں کتاب نازل کی گئی اور ساری انسانیت کے لیے اس میں ہدایت ہے، یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ قرآن کو اگر سمجھ کر نہیں پڑھیں گے کیسے ہم ہدایت پا سکتے ہیں؟ بغیر سمجھے اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں تو کیسے ہم اپنی زندگی میں قرآن کی رہنمائی ہمیں کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ ایک آیت سمجھ کر پڑھنا، غور و فکر کے ساتھ پڑھنا، یہ بہتر ہے پورے قرآن ختم کرنے سے بھی۔ تو قرآن سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ قرآن سمجھ کر پڑھیں گے تو ہماری زندگی میں جو کچھ پریشانیاں، مشکلات اور چیلنجز ہیں اس کا حل ہمیں معلوم ہوگا کہ سبحان اللہ، میں اپنی زندگی میں فقر و فاقہ سے گزر رہا ہوں، قرآن مجھے کہتا ہے کہ دیکھو اس معاملے میں صبر کرنا چاہیے، اللہ مجھے نعمت سے نوازتا ہے۔ تو قرآن سمجھ کر پڑھتے ہیں تو بھی معلوم ہوگا، اللہ کہتا ہے قرآن میں جب اللہ تمہیں نعمت عطا کرتا ہے تمہیں شکر ادا کرو، اور بھی اللہ تمہیں نعمت میں اضافہ کرے گا۔ احنف بن قیس، وقت کم ہے بس مختصر طور پر اپنی بات کو کہتا ہوں، احنف بن قیس ایک تابعی ہیں۔ دیکھیے قرآن جب سمجھ کر پڑھتے ہیں تو اس کا کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ احنف بن قیس ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے آیت پڑھی وَفِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، قرآن میں تمہارے بارے میں ہے، کیا تم نہیں سمجھتے ہو؟ جب یہ آیت میں نے پڑھی تو مجھے حیرت ہو گئی، میرے بارے میں قرآن میں ہے، میرے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا ہے۔ تو میں بہت حیران ہوا، قرآن پڑھتا گیا، کہاں ذکر کیا ہے اللہ میرے بارے میں قرآن؟ جب میں اس آیت پر پہنچے ہو، سورہ توبہ کی آیت، وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، کہ اللہ کہتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، نیک عمل بھی کیے ہیں اور کچھ برا عمل بھی کیے ہیں۔ تو احنف بن قیس یہی وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کہتا ہے، تو وہ مزید ان کی حالت بہتر ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے غور و فکر کے ساتھ پڑھنا چاہیے، سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سمجھ کر تلاوت کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے تھے، عزیز کا عزیز المرجل، نماز میں ہوتے تھے اور نماز میں پڑھتے پڑھتے روتے تھے۔ کیسے روتے تھے؟ ہانڈی میں گرم پانی جس طرح کھولتا ہے وہ آواز آپ کے سینے سے آتی تھی، رونے کی وجہ سے۔ قرآن کی آیت پڑھتے تھے، جہنم کی آیت پڑھتے تھے، جہنم کا عذاب، تو اس کی وجہ سے رونے لگتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید ہمیں سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہاں، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ علماء مولوی ہی قرآن کو سمجھ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ضرور مولوی اور علماء قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن صرف وہی سمجھ سکتے ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں، یہ کہنا غلط بات ہے۔
کہ قرآن سب کے لیے، سب سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ قرآن میں خود کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان بنا کر نازل کیا ہے نصیحت حاصل کرنے والے کے لیے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کی یہ بات صحیح نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کو آسان نازل کیا ہے، تو قرآن ماشاء اللہ بہت ساری آیتیں ہیں جو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سورہ مومنون کی بعض آیتیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ اللہ کہتا ہے مومن لوگ کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ کس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ والذین هم عن اللغو معرضون، اور مومن لوگ وہ لوگ ہیں جو بیکار بات سے دور رہتے ہیں۔ کس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ مومن لوگ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ مومن وہ ہیں جو اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ ہر مسلمان جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے یہ سمجھ سکتا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ کیا یہ آیت مشکل ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہر مسلمان جس کو اللہ تعالیٰ سمجھ بوجھ عطا کیا ہے، تھوڑا سا اگر کوشش کرے تو غور و فکر کرنے کی کوشش کرے، ضرور یہ آیت کا معنی وہ سمجھ سکتا ہے۔ بس پہلے ہی سے ہم یہ اپنا ذہن بنا چکے ہیں کہ قرآن تو مولوی ہی سمجھ سکتے ہیں، علماء ہی سمجھ سکتے ہیں۔ نہیں، ہم بھی سمجھ سکتے ہیں، بس ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اور چوتھی بات یہ ہے، قرآن مجید میں جو کچھ اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ جن باتوں کا ہمیں حکم دیتا ہے اس پر عمل کرے، اور جن باتوں سے ہمیں روکتا ہے ہم اس سے باز آ جانا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ قرآن میں ہم پڑھتے ہیں اللہ کہتا ہے لا تشرک باللہ، تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، ہم شرک کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے تم غیبت نہ کرو، ہم غیبت کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ سود مت کھاؤ، ہم سود کھاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، ہم زنا میں ملوث ہیں، تو یہ غلط ہے۔ قرآن میں اللہ جو کچھ کہتا ہے ہم اس پر عمل کریں، اور ہم اس سے جس باتوں سے اللہ ہمیں روکتا ہے اس سے دور رہنے کی کوشش کریں، تو یہ بہت ضروری ہے۔ یہی مومن کی پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ، یہ بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، تم اس کی اتباع کرو، تم اس کی اتباع کرو۔ تو یقیناً قرآن کی جب ہم اتباع کریں گے تو یقیناً ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہوں گے۔ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہمارے لیے نمونہ ہیں، کیسے وہ قرآن کی باتوں پر عمل کرتے تھے۔ صحابہ یعنی شراب کی حرمت سے پہلے شراب کے بہت عادی تھے، شراب بڑے بڑے مٹکے میں اسٹور کر کے پیتے تھے۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ آیت نازل کیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، کہ اے مومنو بے شک شراب، جوا، یہ سب حرام ہے، یہ سب ناپاک چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا تم اس سے باز آ جاؤ گے؟ فوراً صحابہ جو ہیں انہوں نے کہا انتہینا، ہم اس سے باز آتے ہیں، سارے شراب کو مدینے کی گلیوں میں بہا دی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے قرآن پر عمل کرنے کا ایک بہترین نمونہ۔ تو بہرحال تو مختصراً بات یہ ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا یہ بابرکت کلام ہے۔ جب ہم اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایک پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں، کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ جو شخص قرآن پڑھتا ہے، سمجھ کر پڑھتا ہے، ہمیشہ وہ سر جھکا کر نہیں، سر اٹھا کر زندگی گزارے گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت، سر بلندی عطا کرے گا۔ آپ دیکھیے 1400 سال کی تاریخ مسلمانوں کی تاریخ ہے، جب تک قرآن کو گلے لگائے کامیاب رہے وہ، جہاں بھی گئے فتوحات، فتح و کامرانی ان کی قسمت میں آئے۔ جیسے ہمارا تعلق قرآن سے کمزور ہو گیا، ہر طرف ہمیں ناکامی، ذلت اور رسوائی کا ہم سامنا کر رہے ہیں۔ تو دوبارہ ہمارے لیے کامیابی کا ایک ہی راز ہے، ایک ہی فارمولہ ہے، وہ ہے کہ قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، قرآن کی باتوں پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں، کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے اگر قرآن کو ہم نظر انداز کر دیے، قرآن کو نظر انداز کیے، کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی عدالت قائم ہوگی۔ اللہ کی عدالت، دنیا کی عدالت میں معصوم کو گنہگار کو معصوم بنا سکتے ہیں، مجرم کو معصوم یہاں بنا سکتے ہیں، لیکن اللہ کی عدالت میں نہیں۔ اللہ کی عدالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، کہیں گے کہ اے اللہ، یہ میری وہ قوم ہے جس کو تو نے قرآن عطا کیا،
لیکن انہوں نے قرآن کو اپنے پس پشت ڈال دیا، قرآن کو انہوں نے نظر انداز کر دیا۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ میں کہتا ہوں کہ یہ میری قوم، انہوں نے تیرے کلام کو اپنے پیٹھ کے پیچھے انہوں نے ڈال دیا۔ کہنے والے کون ہیں؟ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بات کو قبول کرے گا نہیں کرے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت ہمیں اللہ کے رسول ہمارے خلاف اللہ سے شکایت کرے کہ ہم نے قرآن کو نظر انداز کر دیا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والوں کو بھی سننے والوں کو بھی قرآن مجید پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور اس اور پر غور و فکر کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔